بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 164 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم اسرائیلی روایات سے متعلق دو اصول پڑھیں گے۔ النقل عن بنی اسرائیل دسیسۃ دخلت فی دیننا۔ النکتۃ الثانیہ هي أن النقل عن بني إسرائيل دسيسة دخلت في ديننا بعدما كانت قاعدة لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم مقررة، فلازم لأجل ذلك أمران: الأول ألا يرتكب النقل عن أهل الكتاب إذا وجد في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بيان لتعريض القرآن، مثلا حينما وجد لقوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، محمل في السنة النبوية، وهي قصة ترك إن شاء الله والمؤاخذة عليه، فأي حاجة إلى ذكر قصة صخر المارد؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ النکتۃ الثانیہ، دوسرا نکتہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی روایات ایک خفیہ سازش ہیں، دسیستن ایک خفیہ سازش ہیں جو ہمارے دین میں داخل ہو گئی ہیں، بعد ما کانت قاعدۃ، جبکہ ایک مسلمہ اصول ہے، لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، کہ اہل کتاب کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، فلازم لاجل ذلك امران، لہٰذا اس وجہ سے دو چیزیں لازم ہو گئیں، دو چیزیں ضروری ہو گئیں۔ الاول، پہلی یہ ہے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قرآن کی تعریض کا بیان موجود ہو تو اہل کتاب سے نقل کرنے کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ مثلا حینما وجد لقوله تعالی، مثال کے طور پر جب اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، مُحْمَلٌ فِي السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ، اس کا محمل حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، یعنی انشاءاللہ وہو قصۃ ترک انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ کے ترک، والمؤاخذۃ علیہ، اور اس پر مواخذے کا قصہ، فأی حاجۃ الی ذکر قصۃ صخر المارد، تو داستان صخر مارد کی کیا ضرورت ہے، صخر مارد کے قصہ ذکر کرنے کی کیا حاجت ہے۔ النکتۃ الثانیہ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے تفسیری کتب میں اسرائیلی روایات سے متعلق دو اصول ذکر کیے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے دو نکتوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے پہلا نکتہ جو ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اصل جو ہے وہ فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ اس باب میں سنے ہوئے قصوں کو عقلی تصرف کے بغیر بعینی ہی ذکر کرنا ہے، یعنی مفسرین نے سنے ہوئے قصے جو ہیں وہ عقلی تصرف کے بغیر جوں کہ توں ذکر کر دیے ہیں۔ اور دوسرا نکتہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اسرائیلی روایات جو کہ ایک خفیہ سازش ہیں وہ ہمارے دین میں داخل ہو گئیں، تو یہ نکتہ بھی انتہائی اہم ہے، قرآن کے مطالعے کے وقت اسے ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یہود کی سازشوں کے نتیجے میں ہماری تفسیری کتب میں اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے کہ لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ تو تم ان کی تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو۔ اس ارشاد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسرائیلی روایات سے بالکل بھی دلچسپی نہ رکھیں، اس لیے اس طرح کے مواقع کے لیے مصنف رحمہ اللہ تعالی نے دو اصول پیش کیے ہیں، یعنی جب اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے ہماری تفسیری کتب میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد موجود ہے کہ نہ تم ان کی تصدیق کرو نہ ان کی تکذیب کرو، تو ہمارے لیے
یہ ضروری ہے کہ ہم ان اسرائیلی روایات میں بالکل بھی دلچسپی نہ لیں۔ تو اس طرح کی جگہوں کے لیے جہاں پر اسرائیلی روایات کی برمار ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالی نے 2 اصول ذکر کیے ہیں۔ ان 2 اصولوں میں سے پہلا اصول یہ ہے کہ شاہ صاحب نے جس کو الاول سے ذکر کیا ہے کہ جب کسی آیت کی تعریضات کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں موجود ہو تو اہل کتاب کے اقوال کی طرف توجہ ہرگز نہ کی جائے، یعنی جب اس کی جو تعریض قرآن میں موجود ہے تو اس کی تفسیر حدیث میں دیکھنی چاہیے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دیکھنی چاہیے۔ جب اس میں موجود ہے تو اہل کتاب کے اس کے متعلق جو اقوال ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں جانی چاہیے۔ جیسا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، شاہ صاحب نے ذکر کیا ہے اس آیت کو کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر آزمائش نازل ہوئی ہے اور ان کی کرسی پر جسم ڈال دیا گیا تھا۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، ہم نے ان کی کرسی پر جسم ڈال دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آزمائش کیا تھی اور جسم اندازی کا کیا واقعہ تھا، یعنی وہ جسم ڈالنے کا کیا واقعہ تھا اور آزمائش کیا تھی؟ تو اس کا جو جوابات ہیں وہ بخاری اور مسلم کی روایات کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے، جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ آج کی رات 90 بیویوں سے میں ہم بستری کروں گا، ہر ایک سے ایک شاہ سوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ تو ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا انشاءاللہ کہہ دیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ پھر جب رات ہوئی، رات میں انہوں نے اپنی ازواج سے مجامعات کی، لیکن ایک بیوی کے علاوہ کوئی بھی بیوی ان کی حاملہ نہیں ہوئی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ انشاءاللہ کہہ لیتے، حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب عورتیں، سب ان کی بیویاں حاملہ ہوتی اور سب سے بچے پیدا ہوتے جو بڑے ہو کر اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے۔ تو اب اس کے بارے میں جو ہے وہ آزمائش کیوں آئی تھی، آزمائش کیا تھی، اور جو ہے وہ آپ کے یعنی سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر جو جسم ڈالا گیا تھا وہ واقعہ کیا تھا، اس کے لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو جب حدیث میں موجود ہے تو پھر ہمیں اسرائیلی روایات کی طرف توجہ نہیں کرنی۔ وہ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے صخر مارد کا ذکر کیا ہے۔ صخر مارد کیا ہے؟ یہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کا جو واقعہ ہے وہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک دیو نے دھوکے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر، سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کی بازیابی میں کامیاب ہوئے اور وہ جو دیو تھا وہ فرار ہو گیا، یہ ایک بہت بڑا جن تھا جو فرار ہو گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ شیاطین کو اس کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن وہ اس کو حالت بیداری میں گرفتار نہ کر سکے، لیکن جب وہ سو گیا تو اس وقت انہوں نے اس کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لایا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ایک سنگ مرمر میں سوراخ کیا گیا جس میں اس جن کو قید کر کے جو ہے وہ بند کر دیا گیا اور سمندر میں ڈال دیا گیا۔ اب یہ جو اس کو صخر مارد کہا جاتا ہے، اس کا نام جو تھا وہ صخر تھا اور خباثت اور سرکشی کی وجہ سے صخر مارد اس کو کہا گیا۔ تو اب اس آیت کے تحت جو ہے وہ اس طرح کے واقعات ذکر کرنا جو اسرائیلی روایت ہے، یہ صخر مارد کی جو روایت ہے اسرائیلی روایت ہے، اس کی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش سے متعلق بتایا کہ ان کے اوپر آزمائش کیوں آئی تھی۔ تو یہ پہلا اصول ہے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اس کی تفسیر موجود ہو تو پھر ہم اسرائیلی روایات یا اہل کتاب کے اقوال کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ دوسرا اصول والثانی ان یتکلموا بقدر الضرورہ، پہلے اس کی عبارت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ والثانی ان یتکلموا بقدر اقتضاء التعریض نظرا الی قاعدۃ الضروری یتقدر بقدر الضرورہ لیمکن تصدیقہ بشہادۃ القرآن ولیکف لسانہ عن الزیادۃ علیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ دوسری چیز یہ کہ ضرورت کی چیز ضرورت کی حد تک محدود رہتی ہے، جیسا کہ یہ قاعدہ ہے الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، کہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ ضرورت تک محدود رہتی ہے، لہذا لیمکن تصدیقہ بشہادت القرآن، لہذا گفتگو جو ہے تفسیر کے وقت یہ اصول بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ گفتگو تعریض کے تقاضے کے مطابق ہی ہو، وَلْيَكُفَّ لِسَانُهُ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، تاکہ قرآن کی شہادت کے ذریعے تصدیق حاصل ہو جائے اور زائد سے زبان محفوظ ہے۔ لیمکن تصدیقہ بشہادت القرآن، تاکہ قرآن کی شہادت کے ذریعے تصدیق ہو جائے، وَلْيَكُفَّ لِسَانُهُ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، اور زیادتی جو ہے وہ ضرور سے زائد جو ہے اس سے زبان محفوظ ہو سکے۔ تو اس عبارت کے اندر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے دوسرا اصول ذکر کیا ہے کہ اسرائیلی روایات کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو بقدر ضرورت ہی لینا چاہیے، بقدر ضرورت پر ہی اکتفا کیا جائے، متقدمین کی طرح تمام رطب و یابس اجزاء کو نہ ذکر کیا جائے۔ تو یہ دوسرا اصول ہو گیا۔ ایک اصول تو یہ کہ پہلے ہم حدیث کو دیکھیں گے، اگر حدیث میں اس کی تشریح و تفسیر موجود ہے تو پھر اسرائیلی روایات کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر بھی اگر ضرورت پڑ جاتی ہے تو بقدر ضرورت لیں گے، اس کی تفسیر اور مکمل جزیات کے ساتھ اس واقعے کو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دو اصول شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیلی روایات سے متعلق ذکر کیے ہیں۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تفسیروں میں اسرائیلی روایات سے متعلق دو اصولوں کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ اسرائیلی روایات سے متعلق دوسرا اصول کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کو کیوں آزمائش میں ڈالا گیا، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔